اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 44 کے ساتھ اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو ان منازل کے متعلق تھا جو امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے برستہ کوفہ کربلا تک طے کی۔ کل منازل کی تعداد 17 ہے اور ہماری گفتگو منزل ثعلبیہ پہ رونما ہونے والے واقعات کے متعلق تھی۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اسی منزل ثعلبیہ پہ امام عالی مقام کو جناب مسلم اور حضرت ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی تھی۔ ابن عاصم کوفی لکھتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اسی منزل پہ صبح کی تو کوفہ سے ایک شخص جس کی کنیت ابو حرہ الازدی تھی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: اے فرزند فاطمہ، ما الذی اخرجک عن حرم اللہ و حرم جدک محمد، اے امام حسین کس چیز نے آپ کو حرم خدا اور حرم رسول خدا چھوڑنے پہ مجبور کیا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: یا ابا حرہ، اے ابو حرہ، ان بنی امیہ اخذوا مالی فصبرت، بنو امیہ نے میرا مال لوٹا، میں نے صبر کیا۔ وشتموا عرضی فصبرت، میرے ناموس پہ سب و شتم کیا، میں نے صبر کیا۔ وطلبوا دمی فہربت، میرے خون کے پیاسے ہو گئے تو میں اس وجہ سے حرم خدا اور اپنے نانا کے حرم کو چھوڑ کے کربلا کی جانب روانہ ہو گیا۔ ایم اللہ یا ابا حرہ لتقتلنی الفئۃ الباغیہ، اے ابو حرہ خدا کی قسم مجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ وَلَيُلْبِسَهُمُ اللَّهُ ذُلًّا شَامِلًا وَسَيْفًا قَاطِعًا، خدا ان سے ایسا انتقام لے گا کہ انہیں ذلت کا طوق پہنائے گا اور تیز دھار کاٹنے والی تلواریں ان پہ مسلط کرے گا۔ وَلَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَن يُذِلُّهُمْ حَتَّى يَكُونُوا أَذَلَّ مِن قَوْمِ سَبَأ إِذْ مَلَكَتْهُمْ امْرَأَةٌ مِّنْهُمْ فَحَكَمَتْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَدِمَائِهِمْ، یعنی امام علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اللہ ان بنو امیہ پہ ضرور بضرور ایسے افراد مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل و رسوا کریں گے، یہاں تک کہ قوم سبا سے بڑھ کر ذلیل و خوار ہوں گے، جن پہ یعنی قوم سبا پہ ایک عورت حکمران تھی جو ان کے اموال اور ان کے خون پہ حاکم تھی۔ یہاں اس امر کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ امام نے جو جواب فرزدق کو دیا تھا کہ اگر میں مکہ سے نکلنے میں جلدی نہ کرتا تو مجھے قتل کر دیا جاتا، ظاہراً وہی جواب ابو حرہ الازدی کو بھی امام نے دیا کہ بنو امیہ میرے خون کے پیاسے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے میں حرم رسول خدا اور حرم خدا سے جلدی سے نکلا۔ ان دونوں جوابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام کا ہم و غم اپنی جان بچانا تھا، یعنی ظاہری طور پہ کوئی یہ استفادہ کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کا ہم و غم اپنی جان بچانا تھا۔ امام نے اپنے اموال کے غصب ہونے پہ صبر کیا، اپنی ناموس پہ سب و شتم کو برداشت کیا، لیکن جب امام کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا تو مکہ اور مدینہ کو چھوڑ دیا۔ گویا اس جواب سے لگتا ہے کہ نہ تو امام نے یزید کی بیعت کو ٹھکرایا اور نہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے اور نہ ہی امر بالمعروف اور نہ ہی عن المنکر کا ارادہ رکھتے تھے اور نہ ہی امر بالمعروف اور نہ ہی عن المنکر یہ امام حسین علیہ السلام کے قیام اور خروج کا سبب تھا۔ لہٰذا اگر فقط امام علیہ السلام کی اس قسم کی کلام پہ ہی اکتفا کیا جائے کہ اگر میں نہ نکلتا تو یہ مجھے قتل کر دیتے تو انتہائی غلط نتیجہ سامنے آتا ہے۔ بس یہ کہنا کہ امام کے مکہ یا مدینہ سے خروج کا سبب اپنی جان بچانا تھا، یہ اس کے انتہائی غلط نتائج سامنے آتے ہیں، جن میں سے بعض کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ ایسا ماننے سے
یہ ماننا پڑے گا کہ امام کا پیش نظر نہ تو مقصد اصلاح امت تھا اور نہ ہی آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ارادہ رکھتے تھے، محض اپنی جان بچانے کے لیے مکہ اور مدینہ سے نکل آئے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی محقق یہ کہے کہ مکہ اور مدینہ سے نکلنے کا سبب فقط اور فقط اہل کوفہ کے خطوط تھے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ امام علیہ السلام کے خروج کا مقصد فقط اہل کوفہ کے خطوط تھے، نہ امام علیہ السلام یزید کی بیعت کو ٹھکرا کے نکلے تھے، نہ امام علیہ السلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلے تھے، نہ امام علیہ السلام اصلاح امت کے لیے نکلے تھے۔ جبکہ یہ ایک تاریخی اشتباہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ امام علیہ السلام فقط اہل کوفہ کے خطوط کا جواب دینے کے لیے نکلے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی محقق یوں کہے کہ امام نے مکہ اور مدینہ سے نکلنے کے متعلق استخارہ کیا تھا اور محض استخارے کی وجہ سے امام مکہ اور مدینہ سے نکلے تھے اور اسی کو خروج امام علیہ السلام کا سبب قرار دینا، یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ استخارے کا مطلب یہ ہوا کہ امام کو امام علیہ السلام کی کوئی اپنی منصوبہ بندی پہلے سے نہیں تھی اور العیاذ باللہ اپنی تحریک کے خد و خال سے ہی امام علیہ السلام بے خبر تھے اور اپنے انجام سے آگاہ نہ تھے، جبکہ یہ بات علم امامت کے متعلق شیعہ عقیدے سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ ہم شیعہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام کو شروع ہی سے اپنے انجام کی مکمل خبر تھی۔ اسی طرح اگر کوئی محقق یہ کہے کہ امام کے خروج کا سبب وہ خواب تھا جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کو شہادت کی خبر دی تھی اور کہا تھا اے حسین شہادت کو حاصل کیے بغیر آپ جنت میں جو آپ کا مقام ہے اس کو آپ درک نہیں کر سکتے، لہٰذا اس خواب کو بھی امام علیہ السلام کے خروج کا سبب اور علت قرار دینا درست نہیں ہے۔ پس خلاصہ یہ ہوا کہ ان تمام امور کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو یقیناً غلط نتائج سامنے آئیں گے، لیکن امام کے خروج کے تمام اسباب کے متعلق تمام روایات کو سامنے رکھ کر ایک مشترکہ نتیجہ لیں اور ان تمام اسباب کو ملا کے امام علیہ السلام کے خروج کا ایک سبب قرار دیں تو پھر کسی قسم کا کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ ہم نے منزل ذات عرق میں بشر بن غالب اسدی کی امام علیہ السلام سے ملاقات کا تذکرہ کیا تھا، جبکہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے منزل ثعلبیہ میں بھی اس ملاقات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب امام عالی مقام منزل ثعلبیہ پہ پہنچے تو بشر بن غالب امام کے پاس آیا اور کہا مولا مجھے قرآن مجید کی اس آیت کا معنی بتائیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو اس دن جب ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے بشر، کچھ ایسے پیشوا ہوتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کو ہدایت کے رستے پہ بلاتے ہیں اور اس کے ساتھی ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، جبکہ کچھ پیشوا اپنے ساتھیوں کو گمراہی کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے ساتھی ان کی پیروی کرتے ہیں، لہذا پہلی قسم والے افراد جنت میں اور دوسری قسم کے افراد جہنم میں جائیں گے۔ پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کہ ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ جہنم میں جائے گا۔ گویا امام علیہ السلام بشر بن غالب کو اس کلام سے اپنے ساتھ شامل ہونے کی تنبیہ فرما رہے تھے کہ میں وہ امام حق ہوں کہ جو کسی کو اپنے ساتھ ملانے کی جب دعوت دوں گا تو گویا اسے جنت کی طرف دعوت دینے کے مترادف ہوگی۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں راہ امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔